الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ 57واں سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 کا بیان شروع کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آیت نمبر 19 تک کا بیان مکمل کر لیا۔ اب گزشتہ آیت اور یہ جو آیت ہے 19 اور 20، ان دونوں میں ایک ہی مضمون ابھی بیان ہو رہا ہے، تو اس لیے گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس آیت کے فوائد یا اعتراضات وغیرہ مفتی صاحب نے بیان نہیں کیے تھے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز آج کی اس آیت کے اختتام پہ بیان کریں گے۔ تو آیت ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی کہ جب چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کا مضمون پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ گزشتہ آیات میں ایک واقعہ یا ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت بیان کر رہا تھا کہ بارش اور تیز آندھی کی حالت میں کچھ لوگ جنگل میں پھنس گئے، اور ان کی جو حالت تھی اس کا ذکر کچھ پہلے بیان ہوا اور باقی ذکر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ اپنی کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے تھے، اور وہ ان کی وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر وہ عجیب حرکتیں کر رہے تھے، اور اب وہ اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ تو آپ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں کہ یکاد کود ان سے بنا، جس کے معنی ہے قریب ہونا، اور یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کام ہوا تو نہ ہو مگر اس کے ہونے کا کبھی امکان ہو، مطلب فعل مکمل نہیں ہوا، کام ہوا نہیں لیکن اس کی امید ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے یخطف خطف سے بنا، جس کے معنی اچانک چھین لینا یعنی اچک لینا۔ ابصارہم ابصار کی جمع ہے یعنی آنکھوں کی جمع، آنکھوں کی روشنی، اور اگرچہ ایک ہی ہو مگر یہاں بہت سارے آدمیوں کا ذکر ہے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو بعض دفعہ تیز روشنی پر نگاہ جمانے سے آنکھیں بیکار ہو جاتی، تو اسی لیے ان کو اپنے اندھے ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہی یہاں بیان کیا گیا۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کلما اور آگے پھر اس کے اذا دونوں وقت کے لیے آتے ہیں، یعنی جب کب کبھی وغیرہ، تو کلما میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے بنسبت اذا کے۔ تو کلما جب کبھی کا اظہار فرماتا ہے، اور اذا کے اندر جب یا اگرچہ کے معنی بنتے ہیں، تو کبھی ادھر تیز روشنی ہو رہی تھی اور کبھی ادھر اندھیرا ہو رہا تھا، اس لیے دونوں کا ذکر فرمایا گیا، اور روشنی کو کلما سے ظاہر کیا گیا اور اندھیرے کو اذا سے ظاہر کیا گیا، کیونکہ روشنی ان کے لیے اچھی تھی اور وہ اس سے خوش تھے، اس لیے وہاں کلما کا استعمال ہوا، اور اندھیرے سے وہ خوف زدہ تھے اور رک جاتے تھے، اس لیے وہاں اذا ارشاد فرمایا گیا۔ اضاء یہ لازم بھی ہو سکتا ہے اور متعدی بھی، یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہوا، یعنی جب کبھی ان کے سامنے بجلی چمکتی ہے، یا یہ کہ جب کبھی راستے کو چمکاتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ،
تو مشو کے اندر مشیون سے بنا جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ چلنا. تو یہاں فرماتے ہیں کہ خبط خبط اچھل کے تیز قدم بڑھانے کے انداز میں چلنے کو کہا جاتا ہے عربی میں. اور دوڑنے کے لیے ہر ولاہو کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جب روشنی ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے، اس لیے یہاں پہ مشو کا استعمال کیا گیا. فی کی ضمیر یا تو اعلیٰ کے اوپر لوٹتی ہے یا پھر راستے کی طرف، یعنی جب بھی روشنی ہوتی تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا شروع کر دیتے، چلنا شروع کر دیتے. ازلمہ میں بھی لازم اور متعدی دونوں معنی ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا تو تاریکی ہو جاتی یا پھر راستہ تاریک ہو جاتا. کام و قیام سے بنا جس کے معنی کھڑا ہونا یا کھڑا رہ جانا. تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں، یعنی جب اندھیرا ہوتا تو وہ ایک جگہ رک جاتے، کھڑے ہو جاتے. تو یہ ان کی سوچ تھی کہ جیسے روشنی ہو چلیں اور جب اندھیرا ہو تو رک جائے. تو یہ اپنی وہ تدبیریں لڑا رہے تھے اور کڑک اور چمک سے ان کے کان بہرحال اتنے پریشان تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم یا تو کبھی سوچتے کہ ہم بہرے ہو جائیں گے، کبھی سوچتے کہ ہم اندھے ہو جائیں گے. اور اپنی ان کا پس چلتا تو اپنے پورے ہاتھ کانوں میں جڑ لے. آگے ارشاد ہوتا بسمعہم و ابصارہم، سامون سے بنا جس کے معنی سننے کی قوت، اور کان کے پردے کو بھی یہاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں معنی یہاں اس کے بنتے ہیں. ابصار بصر کی جمع ہے، اس میں بھی دونوں احتمال ہے، یعنی ان کی دیکھنے کی قوت یا آنکھوں کی وہ ڈیلے جن سے ہم دیکھنے کی صلاحیت، ہماری آنکھوں میں نور جس سے چمکتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت دونوں چھین لیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ میں یہی بیان کیا جا رہا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ، پہلے بتایا جا چکا کہ انا کا استعمال وہاں کرتے ہیں کہ جہاں کسی انکار کرنے والے کا احتمال ہو کہ اس بات کا کوئی انکار کرے گا یا آنے والے زمانے میں کرے گا، تو وہاں پہ انا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں بھی چونکہ وہ لوگ یا مشرکین انکار کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے عذاب کا، اس لیے یہاں پہ ان اللہ کا استعمال کیا گیا. اور آگے آیا اللہ علی کل شیء قدیر. تو شیء کے لغوی معنی ہیں چاہنا، اور چاہنے سے مراد ہے وہ چیز جس کا تعلق آدمی کے چاہنے سے ہو. اسی لیے چیز کے لیے بھی شیء کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ انسان چاہتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے شیء کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ شیء 4 معنی میں استعمال ہوا. ایک بمعنی ممکن موجود، یعنی اس کے لیے جو ممکنات یا موجود میں سے ہو، اس کے لیے بھی یہاں پہ یہ لفظ شیء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا اس چیز کے لیے جو کہ غیر موجود ہو لیکن پھر بھی ممکن ہو. اور تیسرا اس کے لیے جو کہ معلوم ہو، بمعنی معلوم. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی جس میں واجب محال ممکن سب داخل ہو، یعنی اس کا ممکنات شامل ہو، علم کے اندر آنا شامل ہو، اس لیے وہاں بھی شیء کا استعمال کرتے ہیں. اور چوتھا بمعنی موجود، خواہ واجب ہو یا ممکن، یعنی چاہے وہ لازمی ہو یا امکنات میں سے ہو کہ ایسا ہوگا. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ. ان دونوں آیتوں میں شیء بمعنی موجود ہے. تو یہ شیء کی 4 معنوں کی آپ نے یہاں تفسیر بیان کی کہ جس کے اندر
مختلف اللہ رب العزت کے حوالے سے اس کے احتمالات کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو جو کہ چیز موجود ہے یا غیر موجود ہے یا جس کے لیے جو اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے یا وہ چیز حقیقتاً موجود ہو واجب ہو، تو اس کے لیے ان چاروں چیزوں کے لیے لفظ شیئن کا استعمال الگ الگ قرآن میں کیا گیا۔ تو یہاں مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اسی آیت کی بنا پہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بحث کی اور یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب قادر ہے ہر چیز کے اوپر تو وہ لازماً جھوٹ پہ بھی قادر ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بحث ہم آیت کے آخر میں کریں گے۔ آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ قدیر قدر ان سے بنا جس کے معنی اندازہ لگانا اور قادر ہونا، یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اندازے سے پیدا فرماتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، لہذا اندازہ فرمانے والا اور کسی چیز سے وہ مجبور نہیں، اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ دوسرے معنی یہاں زیادہ آیا ہیں یا چسپاں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قدیر اور قادر کا کچھ فرق، قادر اس میں فاعل ہے اور قدیر صفت مشبہ، کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ صیغہ اس میں فاعل اس میں بولتے ہیں کہ جس میں فعل صادر ہو رہا ہو، یعنی وہ کوئی کام کر رہا ہو، اور صفت مشبہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس میں فعل کرنے کی صفت موجود ہو، یعنی وہ کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو لیکن اس میں وہ صلاحیت موجود ہو، جیسا کہ سامع اسے کہا جائے گا جو کہ کچھ سن رہا ہو، مگر سمیع وہ ہے جس میں سننے کی قوت ہے چاہے وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، اور سمیع کا مقابل ہے بہرا۔ اسی طرح متکلم وہ ہے جو بول رہا ہے اور اس کا مقابل ہے ساکت، اور کلیم وہ ہے جس میں بولنے کی قوت ہے چاہے وہ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، اور اس کا مقابل ہے گونگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدیر ہے، خواہ مقدورات یعنی عالم میں وہ شے موجود ہو یا اس کے ارادے میں ہو یا اس کے علم میں ہو، تو وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آگے آپ اس کی خلاصہ تفسیر بیان کرتے کہ اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا گیا کہ جس طرح بارش میں بجلی کی چمک سے ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور انہیں نظر کچھ نہیں آتا تھا اور کان ان کے پھٹ رہے تھے، اور اس چنگاڑ اور آواز سے وہ اتنے خوف زدہ ہوئے ہوئے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اندھیرا بھی تھا جس میں ان کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا، تو اس حال میں وہ حیران بھی تھے اور نہ منزل تک پہنچ پا رہے تھے۔ اور یہ کیفیت منافقین کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھلے ہوئے معجزے قرآن پاک کی آیت دیکھتے تم جو مثل چمکتی ہوئی بجلی کے ہیں تو مجبوراً دل سے تصدیق کر لیتے، یا پھر شکوک و شبہات کی تاریکی میں مزید رک جاتے، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، قرآن سنتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے، آپ کی سیرت کو دیکھتے، تو دل جو ہے وہ اسلام کی طرف رغبت کرتا، لیکن جیسے ہی کفار میں جاتے تو پھر سے دوبارہ دل میں وحشت اور ظلمت پیدا ہو جاتی اور دین سے اسلام سے دور ہو جاتے کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے کبھی ان کے دلوں میں شبہات آ جاتے، اور ایسے لوگ آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی عیش و آرام پا کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے، اور جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی تو منکر ہو جاتے، یعنی جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے سفر میں، اس کے ساتھ بڑے حالات برے ہو جائیں تو جب تو وہ ان حالات میں اگر اسے کوئی دین بھی اپنا بیچنا پڑے اور کفر کو اختیار کرنا پڑے، وہ زندگی بچانے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن جب آسائشیں ہوں نعمتیں ہوں تو وہ اس وقت دین کے اندر لگا رہے۔
تو انسان کو جسمانی اور روحانی سائے کی ہر وقت حاجت ہے. یعنی یہاں فرمانے مفتی صاحب کہ حضور علیہ السلام کے سایہ شفقت سایہ رحمت میں وہ لوگ آنا تو چاہتے تھے، لیکن کفر کی وجہ سے، شیطان کے دھوکوں کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام سے دور رہے. تو اس آیت کے فائدے پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اسباب کی تاثیر اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. اگر وہ نہ چاہے تو کسی سبب سے کچھ اثر نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، کوئی شے، کوئی سبب، کوئی چیز ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. ہر شے اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے. وہ جب حکم کرتا ہے تو ہمارے لیے اچھائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے نفع بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حکم کرتا ہے تو ہمارے لیے نقصان بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارادہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ جو چاہتا ہے بغیر سبب کے کر سکتا ہے. کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ بجلی اور گرج چمک بہت تیز تھی مگر ان کی آنکھیں ضائع نہ ہوئیں اور نہ ان کے کان، اور دونوں سلامت رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بغیر کسی بجلی کے، چمک کے بھی یا آواز کے بھی ان کے کان خراب کر دیتا، ان کی آنکھیں ختم کر دیتا، ان کی بینائی، ان کی سماعت دونوں چھین لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو اظہار فرمایا کہ میری مرضی ہے، جو وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو اگر وہ چاہتا تو بغیر ان اسباب کے بھی انہیں ان دیکھنے کی طاقت یا سننے کی طاقت سے محروم کر سکتے ہیں. تیسرے کہ آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت دنیاوی آرام کے لیے کرتے ہیں، وہ سخت غلطی بھی ہے. اور اکثر لوگ یہ ہم نے دیکھے ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی نقصان، برائیاں، پریشانیاں بڑھتی ہیں تو وہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز ہمیں راس نہیں آئی. تو استغفر اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دور رکھے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور انہیں اس آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ تمہاری عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے اعمال کی تمہیں کوئی، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت، یہ سب تم اپنے ہی لیے کر رہے ہو. اگر اس نے کوئی آزمائش یا مصیبت تم پہ ڈال دی تو کیا تم اس کے جو عبادات ہیں وہ ان سے منکر ہو جاؤ گے؟ تو نعوذ باللہ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بچائے. یہاں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک اپنے ذاتی فائدے کو مد نظر رکھ کے عبادات کرنا غلط ہے. یعنی جنت کی چاہت میں نماز، روزے پڑھنا وہ غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو یہ عبادات یا اعمال کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پھر وہ جنت بھی عطا کر دے گا. آگے فرماتے ہیں کہ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ ایمان اطمینان سے حاصل ہوتا ہے. اور ایمان حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام ہے. اور مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کو جانتے تو تھے، پہچانتے تو تھے، مگر مانتے نہیں تھے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور کو ایسے جانتے تھے کہ اپنی اولاد کو جیسے جانتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی فائدہ حاصل ہے. آگے آپ اس کی تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے مسافر کو بھی کچھ ایسی ہی مشکلات درپیش ہوتی ہیں کہ جب وہ طریقت میں اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آزمائشوں کے لیے اس راستے میں کبھی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، کبھی مصیبتیں اس پہ ڈال دیتا ہے. اور اگر وہ ان مشکلات کو، مصیبتوں کو وہ برداشت کر لے اور اس کی ہمت اگر ٹوٹنے لگے اور مستقل مزاجی سے وہ اپنے اعمال کرتا رہے، ان حالتوں کی پرواہ نہ کرے، کوشش کیے جائے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کو حاصل کر پاتا ہے. اور طالب مولا کو لازم ہے کہ ان حالات کی پرواہ نہ کرے، اپنا کام کیا جائے. بعض دفعہ انوارات کی تجلیات بہت تیز ہوتی ہیں اور بعض دفعہ سب کچھ موقوف ہو جاتا ہے، صرف اندھیرا ہوتا ہے اور
یہ جو کیفیات ہوتی ہیں دونوں قسم کی، جہاں بہت زیادہ آدمی کو پہلے انوارات و فیض تو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک دم موقوف کر دیے جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک حال پہ صوفی یا ولی ایک حال پہ کبھی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے انہیں دنیا میں لگا کے رکھتا ہے اور کبھی دنیا سے غافل کر کے رکھتا ہے، تو کبھی فیض زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی فیض کم ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی زیب و زینت، شیطانی خیالات، غرور وغیرہ اس سفر کی تمام مصیبتیں ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں مفتی صاحب آخر میں اعتراضات وغیرہ کا جواب دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلا آپ نے جو بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پہ، کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت چونکہ ہر شے پہ قادر ہے تو وہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے، جس کو مسئلہ امکان کذب کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ آخر میں اعتراضات میں اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کی پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کیا اور پھر اس کو 2 فصلوں میں آپ نے بیان کیا، اور پھر مزید کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ بیان اس مسئلے کا اور اس کے فصلوں کا اور مقدمے کا اور مزید اعتراضات کا ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کل کے سلسلے میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔